آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں تو وہ توبہ قبول کرے گا، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں، اللہ کی طرف رجوع کرنا تم پر واجب ہے، کیونکہ تمہارے دل ضرور حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں کہ تمہیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر حرام کر لینے کی بات پسند آئی، یعنی ان دونوں کو یہ بات پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا اب تمہارے لیے رجوع کرنا اللہ کی طرف یہ واجب ہے۔ تمہیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کو اپنے اوپر حرام کر لینے والی بات پسند آئی، لیکن فرمایا کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری ہے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو اور باہم مل کر ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہو، تو سن لو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نیک ایمان والے اور ان کی مدد کے بعد فرشتے بھی میرے محبوب کی مدد کے لیے تیار ہیں، ان کے مددگار ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ نمبر ایک، جو مفسرین نے لکھی، حضرت جبریل علیہ السلام بھی فرشتوں میں داخل ہیں، مگر چونکہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اس لیے خصوصیت سے ان کا علیحدہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا۔ نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایسے مددگار ہیں جیسے بادشاہ کا رعایا، جیسے بادشاہ جو ہوتا ہے وہ رعایا کا مددگار، تو ایسے مسلمانوں کے حضور مددگار ہیں، اور مومن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مددگار ہیں جیسے کہ خدام ہوتے ہیں اور سپاہی ہوتے ہیں بادشاہ کے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کے بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا، مفسرین کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے حضور حاجت مند ہیں، کیونکہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کا مددگار ہے اور مومن اللہ حضور کے مددگار ہیں، تو یہاں پر اس کی وضاحت کر دی گئی۔ تیسری بات، اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اور نیک مسلمانوں کو مولا، یعنی مولا کا لفظ آیا، یعنی مددگار فرمایا گیا، اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بھی مددگار ہیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی مددگار نہیں۔ اب دیکھیں یہاں اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے بندے بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کے مددگار ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضور کے مددگار ہیں، تو یاد رکھیے جہاں بھی قرآن کریم میں غیر اللہ کی مدد کی نفی کی گئی کہ کوئی مددگار نہیں، تو وہاں مراد یہ ہے کہ حقیقی مدد اللہ ہی کی ہے، یعنی اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد
نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے۔ اب آگے سنیے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں رجوع کا کہا۔ اب اگلی آیت سنیے اللہ نے کیا فرمایا۔ فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اور اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضور کی ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا اور انہیں تعریف اس آیت کریمہ میں کی جا رہی ہے کہ بے شک تمہاری بڑی شان ہے کہ تم میری نبی کی بیویوں ہو، تم معزز خاندان کی چشم و چراغ ہو، لیکن اگر تم نے میرے نبی کی خوشنودی حاصل نہ کی، یعنی اللہ کو دیکھیے اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے کہ حضور کی ازواج سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے نبی کی رضا حاصل نہ کی اور تمہاری کسی غلطی سے ناراض ہو کر میرے نبی نے تمہیں اپنی شرف زوجیت سے اگر محروم کر دیا تو نقصان تمہیں ہی ہوگا، انہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، میرے نبی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر وہ تمہیں میرے نبی طلاق دے دیں تو ان کا رب اس بات پر قادر ہے کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ اب دیکھیے کہ کیسا اس آیت کریمہ میں حضور کی گھریلو زندگی کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ حضور کی ازواج کو اللہ تب سکھا رہا ہے کہ فرمایا کہ تم سے بہتر میں انہیں بیویاں عطا کر دوں گا کہ جن کا وصف یہ ہوگا، سب سے پہلا کہ فرمایا مسلمات، کہ وہ اطاعت والیاں ہوں گی۔ سب سے پہلا ان کا وصف یہ بتایا کہ مسلمات ہوں گی، یعنی وہ سلنڈر کرنے والی، اپنے آپ کو فرما بردار ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی۔ دوسرا وصف فرمایا کہ قانتات، وہ ایمان والیاں، اطاعت والیاں، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والی بھی ہوں گی اور اخلاص کے ساتھ اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والیاں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار اور اس کی رضا جو ہوں گی، اور فرمایا کثرت سے وہ توبہ کرنے والی ہوں گی اور کثرت سے وہ عبادت کرنے والی، روزے دار اور نکاح کی بھی بیاہیاں اور کنواریاں بھی ہوں گی۔ یہ فرما کر مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل ازواج مطہرات کو اس آیت کریمہ میں ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اور حضور نے انہیں طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اپنے لطف و کرم سے دوسری بیویاں عطا فرما دے گا۔ اس ڈرانے سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن یہ متاثر ہوئیں، کیونکہ اللہ کا کلام اتر گیا تھا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے شرف کو ہر نعمت سے زیادہ سمجھا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور رضا کو پھر انہوں نے ہر چیز سے پہلے مقدم جانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کو طلاق نہیں دی۔ جو حضور کے نکاح میں آئیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں دی۔ یہ دیکھیے یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کی گھر والیوں کو بھی کیسے ادب سکھایا۔ اور سورہ حجرات میں آپ نے دیکھا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آنے والوں کو کیسے اللہ رب العالمین نے آداب سکھائے ہیں، تو کیسی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بیوی وہ اچھی ہے۔ اب یہاں یہ تو حضور کے ازواج کے لیے تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ بیوی وہ اچھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار،
शौहर की इताअत गुजार हो और बीवी जो हो वो इबादत गुजार भी हो और गुनाहों से बचने वाली भी हो, अगरचे वो गरीब हो, अगरचे वो गरीब है लेकिन है गुनाह से बचने वाली, अगरचे वो गरीब है लेकिन है शौहर की फरमाबरदार, अगरचे वो गरीब है लेकिन वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब की फरमाबरदार है, तो फरमाया ऐसी औरत अल्लाह के नज़दीक बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पर याद रखिए कि निकाह के लिए सिर्फ औरत का हुस्न और उसकी मालदारी ना देखी जाए, बल्कि उसकी दीनदारी देखी जाए और उसे ही तरजीह दी जाए। मैं 2 हदीस पाक अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ, इंशाअल्लाह कल हम समाअत करेंगे। 2 हदीस पाक सुनिए बड़े गौर से, और ये बातें हम दूसरों को भी बताया करें कि हमारे माशरे में हुस्न और मालदारी को ही आजकल ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और इसी के बिना पर निकाह हो रहे हैं, और इसी पर फिर ये जब दीनदारी नहीं देखते और सिर्फ हुस्न और मालदारी को देखते हैं तो फिर कोर्ट में चले जाइए तो आपको अंबार नजर आएंगे लोगों को कि कोई खुला लेने के लिए बैठा हुआ है तो कोई तलाक के पेपर बनवा रहा होगा। तो आज माशरे में ये रेशो बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत से निकाह 4 बातों की वजह से किया जाता है, यानी निकाह में इनका लिहाज रखा जाता है। नंबर 1 माल, नंबर 2 हसब नसब, नंबर 3 जमाल यानी औरत का हुस्न, और नंबर 4 दीन, यानी ये 4 बातों का लिहाज रखा जाता है। मेरे आका ने फरमाया तुम दीन वाली को तरजीह दो। अगर दीन वाली है लेकिन जमाल में कम है कोई बात नहीं, अगर दीन वाली है हसब नसब में उस कम है कोई बात नहीं, मालदार नहीं गरीब है कोई बात नहीं, अगर दीनदार है अल्लाह इसकी बरकत से फिर माल दे देगा। लेकिन अगर दीनदारी को छोड़ दिया और बाकी चीज़ों को ले लिया तो फिर इंसान के लिए आगे बढ़ा। वो अगली हदीस सुनिए कि जिसमें इसका जवाब भी मिल जाएगा कि जब इंसान अगर मालदारी को देखकर या हसब नसब को देखता है या माल को देखता है तो फिर इसका जवाब अगली हदीस सुनिए कि जो उसमें दे दिया गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी औरत से उसकी इज्जत की बिना पर निकाह करे कि इस औरत की इज्जत है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसकी ज़िल्लत में इजाफा करेगा। यानी वो इज्जत के चक्कर में चला था, उस औरत की इज्जत की वजह से मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसकी ज़िल्लत में इजाफा करेगा। और जो किसी औरत से उसके माल के सबब निकाह करेगा, मेरे आका फरमाते अल्लाह उसकी मोहताजी बढ़ाएगा, यानी उसका माल नहीं बढ़ेगा उसकी मोहताजी बढ़ेगी। और नंबर 3 जो उसके हसब की वजह से निकाह करेगा अल्लाह उसके कमीनेपन में ज़्यादती फरमाएगा। और जो इसलिए निकाह करे कि निगाह इधर उधर ना उठे और उसकी पाक दामनी उसे हासिल हो, या फिर वो निकाह इसलिए कर रहा है कि मैं सिला रहमी करूं, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस मर्द के लिए उस औरत में और औरत के लिए मर्द में दोनों में बरकत रख देगा। यानी कितनी बड़ी बात है कि दोनों का अगर ये वजह हो कि हम पाक दामनी हासिल हो इसलिए उसने निकाह किया, अल्लाह ऐसी औरत में उसे बरकत दे देगा। अल्लाह ताला हमारे माशरे में हमारे मुसलमानों को जिनके निकाह नहीं हुए अल्लाह उन्हें नेक और दीनदार औरत से निकाह करने और दूसरी औरतों के मुकाबले में दीनदार औरतों को तरजीह देने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह पाक जो कुछ सुनाया इसमें कोई गलती कोताही माफ़ फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कुरान हकीम का नूर और उसका फैज़ान नसीब फरमा, बाअमल बाअखलाक बाहया बाकिरदार बना दे। हमारा किरदार हमारे रवैये को हमारे अखलाक को अच्छा फरमा। अल्लाह हमारे अंदर जितनी खराबियाँ हैं बुराइयाँ हैं
ریاکاری ہے، منافقت ہے، بغض کینہ ہے، زبان پر جھوٹ ہو، غیبتیں ہیں، اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمیں پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیرے و تیرے رسول کی صحیح معنوں میں فرما برداری کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں لذتیں عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ذکر اللہ کثرت سے کرنے والا بنا، ذکر رسول کرنے والا بنا، یا اللہ تیرے و تیرے پیارے محبوب کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔